بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تفضیل یہ وہ اسم مشتق ہے جو یہ بتائے کہ کوئی صفت دو چیزوں کے درمیان یا دو بندوں کے درمیان مشترک ہے اور ان میں سے کسی ایک کے اندر وہ معنی زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت دوسرے کے۔ یہ اس میں تفضیل کا مفہوم ہے اور اس کی تعریف ہے۔ اس میں تفضیل کی تعریف اگر ہم لکھیں تو یہ وہ اسم مشتق ہے جو دو چیزوں میں سے کسی ایک کے اندر معنی مصدری کی زیادتی کو ثابت کرے۔ نام سے واضح ہے، تفضیل کا معنی ہے فوقیت دینا، ترجیح دینا۔ تو ایک مادہ ہوگا جو دو چیزوں کے درمیان مشترک ہوگا اور اس میں تفضیل کا لفظ یہ بتائے گا کہ یہ معنی ان دو میں سے اس کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں خالد اعلم من زید، اگر ہم اس کو دیکھیں اعلم تو یہاں پر یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس جملے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خالد جو ہے وہ زیادہ جاننے والا ہے زید کی بنسبت، یعنی علم رکھنا یہ ایک مصدری معنی ہے، اعلم مصدری معنی ہے اور یہ دونوں کے اندر پایا جاتا ہے، زید بھی علم رکھتا ہے اور خالد بھی علم رکھتا ہے۔ البتہ اس میں تفضیل یہ بتا رہا ہے کہ خالد جو ہے اس کے اندر علم زیادہ ہے بنسبت دوسرے کے یعنی زید کے۔ تو مصدر اس میں تفضیل بنیادی طور پر دو چیزوں کے درمیان کسی ایک کو فضیلت دینا، فوقیت دینا اور ترجیح دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں تفضیل کا وزن افعلو ہے، افعلو کے وزن پر اس میں تفضیل بنتا ہے، جیسے ضرب یضرب سے اضرب، سمع یسمع سے اسمع، نصر ینصر سے اسمع انصر۔ تو یہ جتنے بھی ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں ان سے افعلو کے وزن پر آتا ہے، اور مؤنث فعلا، ضرب، سمع، افعال تفضیل، المذکر افعال اور مؤنث فعلا کے وزن پر۔ ایک فائدے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ غیر ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ابواب ہیں ان سے اس میں تفضیل نہیں آتا۔ غیر ثلاثی مجرد، غیر ثلاثی مجرد ابواب سے اس میں تفضیل نہیں آتا۔ جتنے بھی ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں، رباعی مجرد کے ابواب ہیں یا پھر رباعی مزید فی کے ابواب ہیں ان سے اس میں تفضیل نہیں آتا۔ اسی طرح جن کلمات کے اندر رنگ اور عیب کا معنی ہوتا ہے، رنگ اور عیب کا معنی، ان سے بھی اس میں تفضیل نہیں آتا۔ لہٰذا احمر، اسود اور اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہیں، یا اعور جو رنگ یا عیب پر دلالت کرتے ہیں، وہ اس میں تفضیل نہیں بلکہ وہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں۔ جس طرح ہم نے صفت مشبہ کے سبق میں پڑھا تھا کہ رنگ اور عیب سے جو اوزان آتے ہیں صفت مشبہ کے، تو وہ افعلو کے وزن پر آتا ہے اور مؤنث فعلاء کے وزن پر۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں تفضیل اکثر اس میں فاعل کا معنی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر انصرو، جس کا مطلب ہے زیادہ مدد کرنے والا، تو مدد کرنے والا یہ اس میں فاعل کا معنی ہے، زیادہ مدد کرنے والا بنسبت دوسرے کے۔ اور کبھی کبھار یہ اس میں مفعول کا معنی بھی دیتا ہے، جیسے اشہر، فلان اشہر من فلاں، فلاں زیادہ مشہور ہے، تو یہ مشہور، زیادہ مشہور، یہ اس میں مفعول کا معنی ہے۔ اسی طرح اشغل، اگر ہم دیکھیں فلان اشغل من فلاں، تو اشعل جو ہے یہ اس کا معنی ہے زیادہ مشغول۔
معنوی لحاظ سے یہ اس میں مفعول کا معنی دے رہا ہے اور یہ اس میں فاعل کا معنی دے رہا ہے، لیکن قواعد کی روح سے ہم اس کو اس میں مفعول کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، جس طرح ہم دوسرے مسموع یا مجبور دوسرے اس میں مفعول کے صیغے استعمال کرتے ہیں، اس میں تفضیل کو ہم اس میں مفعول کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ معنوی لحاظ سے یعنی اس کا معنی جو ہے وہ اس میں مفعول کا کبھی کبھی ادا ہوتا ہے، لیکن اکثر طور پر اس کا جو معنی ہے وہ اس میں فاعل والا ہوتا ہے۔